بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً کہانی پسند آئے گی، اور اگر کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آئے کہانی سنتے ہیں۔ وہ آتی بہاروں کی ایک سہانی شام تھی۔ ہواؤں کا دامن سیب اور چنار کی بھینی بھینی خوشبو سے معطر تھا۔ فضاؤں میں جنگلی گھاس اور زعفران کے پتوں کی مسحور کن مہک عجیب طرح سے پھیلی ہوئی تھی۔ پہاڑوں کی برفانی چوٹیوں پر سورج کی آخری کرنیں اس انداز سے اپنے جلوے بکھیر رہی تھیں گویا سونے اور چاندی کے دریا بہہ رہے ہوں۔ تھانے کی بوسیدہ عمارت کچھ ایسی جگہ واقع تھی کہ جدھر نظر جاتی فطرت کے نظارے نظر آتے۔ یہ کشمیر کا ایک شہر تھا اور اس کے تھانے میں چند ہفتے قبل ہی تعینات ہوا تھا۔ یہ پرفضا علاقہ میرے من کو بھا گیا تھا، اس لیے جب کبھی فرصت ملتی میں تھانے کے صحن میں کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا اور سامنے پہاڑوں کو دیکھتا اور معطر فضاؤں کو سونگھتا، جس سے اعصاب کو بے حد فرت ملتی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ میں صحن سے اٹھ کر دفتر پہنچا ہی تھا کہ 40-45 سال کا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی پسماردگی بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی سنگین حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کا نام سلیم تھا اور وہ اپنے بچے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آیا تھا۔ سلیم نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کا 6 ماہ کا بچہ 3 بجے کے قریب گم ہو گیا ہے۔ اس کو کسی پر شک بھی نہیں تھا۔ گھر میں بچے کی ماں اور اس کی نانی تھی، جبکہ نوکرانی 1 بجے کے قریب اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ سلیم کی کپڑے کی دکان تھی۔ 4 بجے اسے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی تھی۔ وہ گھر پہنچا اور پھر یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ بچہ واقعی گم ہے، تھانے میں رپورٹ درج کرانے آ گیا تھا۔ میں نے اپنے حوالدار جمال کو ساتھ لیا اور سلیم کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ بڑا اچھا حویلی نما مکان تھا۔ سلیم ایک معروف کاروباری شخص تھا۔ اس گھر کے علاوہ بھی شہر میں اس کے کئی پلاٹ تھے جہاں کاروباری مراکز قائم کرنے کے لیے تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ سلیم کے والدین فوت ہو چکے تھے، بہن بھائی کوئی نہیں تھا۔ وہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا رہتا تھا۔ کام کاج کے لیے ایک نوکرانی تھی۔ سلیم چونکہ بچے کی گمشدگی کے بعد گھر پر نہیں تھا، اس لیے ابتدائی معلومات کے لیے اس کی بیوی سے ملنا ضروری تھا۔ میں نے سلیم اور اس کی ساس کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ سلیم کی بیوی کا نام سکینہ تھا۔ میں اسے ساتھ لیے ہوئے اس کے کمرے میں پہنچا جہاں سے بچہ غائب ہوا تھا۔ سکینہ ایک شانب نیازی سے مجھے وہ جگہ دکھانے لگی جہاں وہ بچے کو سوتا چھوڑ کر باہر نکلی تھی۔ وہ ایک پنگوڑا تھا جس کے ایک طرف لمبی سی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس کا آخری سرا بغلی کمرے کے دروازے سے ہوتا ہوا اندر جاتا تھا۔ ایسی رسی پنگوڑے کو ہلکورے دینے کے لیے باندھی جاتی ہے۔ سکینہ نہایت بے باکی سے مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 22-25 سال کی، یعنی سلیم سے عمر میں آدھی چھوٹی تھی۔ سکینہ بڑی حشاش وشاش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں صاف اور شفاف تھیں، ان میں کسی دکھ کا رتی بھر شائبہ نہ تھا۔ جب میں سکینہ کو غور سے دیکھ رہا تھا تو وہ شرمائی نہ جھجکی، بلکہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ بڑھاپے کی طرف گامزن شخص کی جوان سالہ بیوی تھی۔ ایسی عورتوں کی طبیعت میں کچھ لاوالی پن سا ہوتا ہے۔ ان میں نمود و نمائش اور خود کو منوانے کا جنون ہوتا ہے، خاص طور سے ایسی لڑکیاں جو تعلیم کے زیور سے محروم ہوں اور ان کے نصیب بڑے گھرانوں میں آ کر کھل جائیں تو بڑی قیامت خیز انگڑائیاں لینے پر تل جاتی ہیں۔ میں نے اسے دیکھا تو پہلا تاثر اچھا نہیں پڑا تھا، لیکن خیال آیا کہ یہ لڑکی ایڈوانس بننے کی کوشش میں ہے، ذہن کی کچی ہے، اپنے اچھے نصیب پر اترا رہی ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن جتنی دیر تک میں نے سوال نہیں کہ وہ پاس کھڑی اپنے رویے سے برابر یہ جتانے کی کوشش کرتی رہی کہ میں بڑے شخص کی لاڈلی بیوی ہوں۔ بڑے آئے تم تھانے دار۔ میں نے پنگوڑے اور کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کے سامنے ایک اور کمرہ تھا جس کا دروازہ لاؤنج میں کھلتا تھا اور ایک دروازہ بغلی گلی میں نکلتا تھا۔ میں نے سکینہ سے سوال کیا، آپ کو کب پتہ چلا کہ بچہ غائب ہے؟ سکینہ نے پرخیال انداز میں آنکھیں گھمائی اور کہا، 3 بجے کے قریب۔ اس وقت آپ کہاں تھیں؟ میں اپنی ماں کے پاس تھی۔ آج صبح ہی میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ اسی شہر میں رہتی ہے۔ تقریباً 2 بجے میں نے بچے کو دودھ پلایا اور وہ سو گیا۔ میں نے اسے پنگوڑے میں ڈال دیا اور اس کی رسی تھام کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں ماں کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی، اسی دوران رسی ہلاتی رہی تاکہ بچہ سویا رہے۔ 3 بجے کے قریب میں نے محسوس کیا کہ رسی پہلے کی بنسبت آسانی سے کھینچی جا رہی ہے۔ مجھے شک ہوا کہ پنگوڑا بچے سے خالی ہے۔ میں بھاگ کر اندر آئی تو بچہ غائب تھا اور لاؤنج کا دروازہ جو گلی میں کھلتا ہے کھلا ہوا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ نوکرانی واپس آ گئی ہے اور اس نے بچے کو اٹھا لیا ہوگا۔ میں نے نوکرانی کو آواز دی، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے ماں کو بتایا کہ بچہ پنگوڑے میں نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ پورے گھر میں تلاش کرنے لگی، مگر بچہ نہ ملا۔ 6 ماہ کا بچہ خود بخود کہیں بھی نہیں جا سکتا، اسے لازماً کوئی اٹھا لے گیا تھا۔ میں دیوانی سی ہو کر گھر کے ہر کمرے میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ شاید کسی نے مذاق میں ایسا کیا ہو، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی۔ البتہ ایک گھر سے معلوم ہوا کہ
کچھ دیر پہلے میری سوتن ان کے یہاں آئی تھی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلی گئی تھی۔ سکینہ نے بڑے یقین سے کہا تھا، تھانے دار صاحب، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ بچہ میری سوتن اٹھا لے گئی ہے۔ یہ میرے لیے انکشاف تھا کہ سلیم کی ایک اور بیوی بھی ہے۔ میں نے سکینہ سے اس شک کی وجہ دریافت کی تو اس نے ایک لمبی چوڑی کہانی سنا ڈالی۔ سکینہ کے بیان کے مطابق سلیم کی پہلی شادی 14-15 سال قبل شاکرہ نام کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ ان کے یہاں 12 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ سلیم نے شاکرہ کا بڑا علاج کروایا۔ وہ چونکہ دولت مند ہے، خاصی جائیداد ہے، اسے اپنا وارث چاہیے تھا۔ جب ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ وہ شاکرہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ شاکرہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس نے پہلے تو سلیم کی بہت منت سماجت کی کہ دوسری شادی نہ کرے، لیکن سلیم نہ مانا تو اسے دھمکیاں دینے پر اتر آئی، کیونکہ شاکرہ بھی امیر گھرانے کی تھی اور وہ آسانی سے اپنی سوتن کو برداشت کرنے پر تیار نہ تھی۔ سلیم نے اسے مروب ہوئے بغیر سکینہ کے ماں باپ سے رشتہ مانگا۔ رشتہ طے پا گیا اور شادی ہو گئی۔ سکینہ اور سلیم کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ 2.5 سال بعد یہ بچہ پیدا ہوا جو اب گم ہو گیا تھا۔ سکینہ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تو شاکرہ نے اسے بد دعا دی تھی کہ اس کے ہاں بچہ نہیں ہوگا اور اگر ہوا بھی تو اس گھر میں نہیں رہ سکے گا۔ سلیم نے شاکرہ کو سمجھایا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے گھر کا ماحول خراب نہ کرے، جس پر وہ اپنے میکے چلی گئی۔ البتہ 2-3 ہفتے بعد ایک دن کے لیے سلیم کے گھر بھی آ جاتی۔ وہ ہمیشہ سلیم سے نالا رہتی۔ جب بھی ایک دن یا ایک رات رہتی، سکینہ سے لڑے بغیر نہ رہتی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو شاکرہ نے سکینہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس بچے کو اس کے پاس نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے رپورٹ میں کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پہلی بیوی کی ہی کارستانی ہے۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو سکینہ نے بتایا ہوگا، وہ کچھ شرمندہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ مجھے شاکرہ پر شک نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ امیر ہی نہیں، شریف گھرانے کی بھی لڑکی ہے۔ دوسری شادی کیوں کی تھی؟ میں اولاد چاہتا تھا۔ شاکرہ بانجھ ہے، میں نے مجبوراً دوسری شادی کی، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے بہت سے سوالات اپنے ذہن میں بٹھا لیے اور اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں سے نکل کر تیسرے اور چوتھے کمرے میں آ گیا۔ یہ بیڈ رومز تھے۔ میں نے کمروں کو بغور دیکھا۔ مجھے جس شے کی تلاش تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سکینہ سے کہا وہ اس عورت کو بلا کر لائے جس کے پاس شاکرہ آئی تھی۔ میں نے اتنی دیر سلیم کو الگ کمرے میں بٹھا لیا اور پوچھا، آپ نے شاکرہ کا علاج کرایا تھا؟ بڑا علاج کرایا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر چھوڑا۔ دوسری شادی کے بعد شاکرہ کا رویہ کیسا تھا؟ اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے والدین کے پاس رہنے لگی ہے۔ میں تو اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں مگر وہ تیار نہیں۔ شاکرہ اور سکینہ کا کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے؟ اور سکینہ نے کبھی آپ کو یہ کہا کہ شاکرہ کو طلاق دے دیں یا کوئی شکایت وغیرہ کی؟ سلیم نے آہ بھری اور تعصب بھرے لہجے میں بولا، یہ تو معمول بن گیا ہے تھاندار صاحب۔ سکینہ روزانہ شاکرہ کے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت میرے آگے رکھ دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سکینہ کبھی ایسا نہ کرے اگر اس کی ماں اسے یہ پٹی نہ پڑھائے۔ بڑی عجیب سی عورت ہے اس کی ماں، مجھے بہت اوٹ پٹانگ باتیں بتاتی رہتی ہے۔ کبھی کہتی ہے کہ شاکرہ نے تم پر جادو کر دی ہے، تم اس سے نہ ملا کرو، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دو۔ میری ساس بڑی شکی مزاج عورت ہے۔ اسے بھی ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شاکرہ کسی روز بچے کو مار نہ دے۔ سلیم کی ساس بھی وہیں تھی۔ میں نے اسے بلایا تو اس نے مجھے کوئی سوال کرنے کی مہلت دیے بغیر بولنا شروع کر دیا۔ اس کی ہر بات میں نشتر تھا اور شاکرہ کے لیے بد دعائیں۔ اس نے سلیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں تو تھانے دار صاحب اس بدھو کو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس ڈائن کو طلاق دے دو، کہیں تجھے اور تیری بیوی کو نہ لے بیٹھے، مگر یہ نہ مانا۔ اب بھگتے عذاب۔ مجھے تو یقین ہے اس ڈائن نے ہی بچے کو اغوا کیا ہے۔ وہ سینے پر 2 ہاتھ مار کر اور واویلا کرنے لگی۔ پھر یکلخت اس نے بین ختم کیا اور بولی، مجھے 16 آنے یقین ہے کہ بچہ شاکرہ نے ہی اٹھایا ہے۔ وہ آج ہمارے محلے میں آئی تھی، آخر کیا لینے آئی تھی؟ اسی دوران جمال اندر داخل ہوا اور اس نے بتایا کہ وہ عورت آ گئی ہے جس کے ہاں شاکرہ آئی تھی۔ میں نے اسے اندر بلایا اور باقی سب لوگوں کو باہر نکال دیا۔ وہ سیدھی سادی شریف سی عورت تھی، اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ایسی عورتوں سے جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اسے تسلی دی اور شاکرہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شاکرہ ہفتے 2 ہفتے بعد اس کے یہاں آ جاتی تھی، 1 آدھ گھنٹہ باتیں کر کے چلی جاتی تھی۔ میں نے بہت خیردا لیکن کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہوا کہ شاکرہ نے سکینہ کے بارے میں کسی حسد کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی کوئی شکایت کی تھی۔ شاکرہ نے یہ بھی کہا کہ سلیم اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، وہ سلیم سے خود طلاق کا مطالبہ کر چکی تھی۔ سلیم شاکرہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے آخر پوچھا، تمہارے گھر سے اٹھ کر شاکرہ کہاں گئی تھی؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں اندر کوئی چیز لینے گئی تھی، اس دوران وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے اس عورت کو جانے کی اجازت دے دی۔
اب تک بہت سے سوالات میرے ذہن میں محفوظ ہو چکے تھے۔ میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ بچے کی گمشدگی کا یہ کیس مجھے اپنی عقل اور تجربے کی بنیاد پر حل کرنا ہے۔ اس میں تفتیش کے لگے بندھے اصولوں سے انحراف کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے ان تمام افراد پر جن کا ذکر میں کر چکا ہوں کوئی جرح کی اور نہ ہی انہیں یہ تاثر دیا کہ اس کے بعد بھی ان کا بیان لوں گا۔ گویا یہ فہم و فراست اور چہرہ شناسی کا کھیل تھا جس میں گھاگ مجرموں کی نقاب کشائی کرنا تھی۔ میں سلیم کو ساتھ لے کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں جنہیں میں نے گپ شپ کا رنگ دے رکھا تھا، مگر اس کا ہر لفظ میرے ذہن میں محفوظ ہوتا چلا گیا۔ سلیم عجیب آدمی تھا۔ وہ شاکرہ کو طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا، سکینہ کو پسند کرتا تھا، مگر یہ خاص بات تھی کہ سلیم نے دوسری شادی محض وارث کی خاطر کی تھی، لیکن وہ اس تجربے سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کا دل پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ سکینہ کی ماں سے خائف تھا اور یہاں اس کی موجودگی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں سلیم کے یہاں سے اٹھا اور تھانے کی طرف چلا۔ اب میرے سامنے دو دھندلے خیال واضح ہو چکے تھے۔ ایک یہ کہ سکینہ نے بچے کو خود غائب کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ شاکرہ پر الزام عائد کر کے سلیم کو اکسایا جائے تاکہ وہ شاکرہ کو طلاق دے دے۔ دوسرا یہ کہ شاکرہ نے بچے کو اغوا کیا ہے، جو حسد و رقابت کی انتہا ہے۔ لیکن ایک سوال مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا کہ دونوں میں سے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، کیا وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد بچے کو واپس لے آئے گی یا اسے قتل کر دے گی؟ ان دونوں میں سے جس نے بھی یہ جرم کیا ہے، کیا وہ اس قدر پختہ کار ہے کہ جرم کی آخری کڑی تک اسکیم بنا رکھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ملزمہ کو کسی پختہ کار مرد یا مردوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس خیال کے تحت شاکرہ سے ملنا ضروری تھا۔ اسے دیکھ کر اسے مل کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آیا وہ ایسے جرم کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں۔ میں نے سلیم سے شاکرہ کے گھر کا پتہ لے لیا تھا۔ بعد میں جمال کے ہمراہ شاکرہ کے گھر پہنچ گیا۔ شاکرہ کا باپ بڑا نفیس، پڑھا لکھا اور حساس شخص تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی آبدیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ میرے دروازے پر پولیس کھڑی ہوگی۔ پھر وہ مجھے اندر لے گیا اور ملتجانہ لہجے میں بولا، مجھ پر ایک کرم کریں کہ میری بیٹی کو تھانے نہ بلائیں۔ میری ساری عمر کی کمائی صرف عزت ہے۔ ان بدکار عورتوں نے میری بیٹی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بچے کو اٹھا لائی ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سلیم نے بتایا ہے، 1 گھنٹہ ہوا وہ یہاں آیا تھا۔ اس نے میرے سامنے شاکرہ سے کہا تھا کہ بچہ گم ہو گیا ہے اور سکینہ اور اس کی ماں اس پر شک کر رہی ہیں۔ کیا سلیم کو بھی شک ہے؟ کیا اس نے آپ سے یا شاکرہ سے اس قسم کی بات کہی کہ وہ بچہ واپس کر دے؟ بالکل نہیں، وہ صرف بتانے آیا تھا اور بہت پریشان تھا۔ شاکرہ اس وقت سے رو رہی ہے اور پریشان ہے۔ سلیم کیسا آدمی ہے؟ اس نے آپ کی بیٹی پر سوتن لا کر بٹھا دی ہے۔ وہ بڑا سیدھا آدمی ہے، اتنا کہ آپ اسے بدھو کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ شاکرہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس میں بیچاری شاکرہ کا کیا قصور؟ سلیم کو اپنی جائیداد کا وارث چاہیے تھا۔ اس نے اپنا وارث پیدا کرنے کے لیے دوسری شادی کی، مگر وہ غلط لوگوں میں پھنس گیا ہے۔ تفتیش کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے۔ اس میں جتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، معاملہ پیچیدہ تر ہونے کا امکان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کے بارے میں جو پہلی رائے قائم کی جاتی ہے بعد میں تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ کچھ یہی معاملہ یہاں بھی درپیش تھا۔ شاکرہ کا باپ میرے سوالوں کے جواب میں بار بار آبدیدہ ہو جاتا۔ تفتیش کے دوران طرح طرح کے رونے دھونے والوں سے واسطہ پڑتا، لیکن اس سے یہ رائے قائم کرنا کہ اس جرم سے کوئی تعلق نہیں غلط ہو سکتا ہے۔ شاکرہ کے باپ کے آنسو ایک شریف آدمی کے آنسو تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے گا اور اگر آئندہ مجھے اس کے گھر آنا پڑا تو میں وردی پہن کر نہیں آؤں گا۔ مجھ میں اتنی شرم تھی کہ جب بھی کسی کیس میں عورت شامل تفتیش ہوتی، اس کی عزت کا پورا خیال رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ شاکرہ کو میرے پاس بھیج دو اور کوئی فکر نہ کرے۔ شاکرہ آئی تو اس کی ماں ساتھ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ باہر چلی جائے کیونکہ مجھے شاکرہ سے کچھ ایسی باتیں بھی پوچھنی ہیں جو ماں کے سامنے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ وہ باہر نکلی تو شاکرہ گھبرا گئی۔ وہ سکینہ کے بالکل الٹ تھی۔ اس میں سادگی اور حیا تھی۔ سکینہ بھی خوبصورت تھی، لیکن میری نظر میں شاکرہ میں نسوانیت زیادہ تھی۔ عورت چاہے کتنی خوش عقل کیوں نہ ہو، اگر اس میں نسوانیت کا خمیر نہ ہو تو وہ خوبصورت نہیں لگتی۔ عورت کی تمام تر خوبصورتی صرف اسی ایک عنصر میں پنہا ہے۔ شاکرہ کا چہرہ بالکل اداس اور بجھا ہوا تھا۔ آنکھیں بتاتی تھی کہ وہ بہت روئی تھی۔ اس کے مقابلے میں سکینہ کی آنکھیں شفاف تھیں۔ اگر میں ان دونوں کو اکٹھا کر کے اسی سے پوچھتا کہ ان دونوں میں سے کس کا بچہ گنوا ہوا ہے تو وہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر شاکرہ کی طرف اشارہ کرتا۔ میں نے شاکرہ کے حساب سے پولیس کا خوف کم کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی، اسے یہ یقین دلایا کہ میں اسے بے گناہ سمجھتا ہوں۔ میری باتوں نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا۔ جب وہ کچھ بولنے پر آمادہ ہوئی تو میں نے پوچھا، آپ نے سلیم سے کبھی طلاق لینے کا مطالبہ کیا تھا؟ ایک بار نہیں، کئی بار، اس نے اپنی متورم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، مگر سلیم نہیں مانتا۔ اس کے مجبور کرنے پر میں کبھی کبھار اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اس کی خاطر رات کو بھی اس کے پاس رہتی ہوں۔ اگلے روز سکینہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ایک طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ سلیم بے بسی سے اسے دیکھتا
رہتا ہے، کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہے، مگر وہ ڈھیٹ عورت جواب میں بڑا کچھ بول دیتی ہے۔ سلیم جب چلا جاتا ہے تو میں بھی واپس آ جاتی ہوں۔ سلیم سکینہ کے بارے میں کچھ کہتا بھی ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں، وہ بڑا شریف انسان ہے۔ میں جب ماں باپ کے گھر ہوتی ہوں تو وہ شام کو گھر جانے سے پہلے روزانہ یہاں آتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے کبھی سکینہ کا نام نہیں لیا، اس لیے وہ بھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ سلیم کی تو خواہش ہے کہ آپ اس کے پاس رہیں، آپ کیوں نہیں رہتی؟ ہاں، سلیم کا تو بڑا جی چاہتا ہے، لیکن سکینہ مجھے برداشت نہیں کر پاتی۔ جب سکینہ امید سے تھی تو سلیم کو یہ ضد ہو گئی تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ میرا خیال تھا کہ سکینہ کی اس حالت کی وجہ سے وہ مجھے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن گھر میں نوکرانی ہے، اس لیے کام کاج کی کوئی تکلیف نہیں۔ سچ تو یہ کہ سکینہ کی خدمت اور تیمارداری کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں سکینہ کی خدمت اور تیمارداری کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ میری تذلیل کی، تو میں کس دل سے اس کی خدمت اور تیمارداری کرتی؟ سلیم برابر اصرار کرتا رہا، مگر میں ٹالتی رہی۔ ایک روز تو اس نے غصے سے کہا بھی کہ میرے گھر کو صرف تم آباد کرو گی، سکینہ میرے گھر کی مالک نہیں بن سکتی۔ میں نے کہا، اللہ نے تمہاری دعا پوری کی ہے، حویلی کا وارث ہونے والا ہے، تمہیں اب میری کیا ضرورت ہے؟ سلیم ناراض ہو کر چلا گیا۔ چند روز کے بعد اس نے مجھے کچھ کاغذات دیے اور کہنے لگا، شاکرہ، یہ میری جائیداد کے کاغذات ہیں، میں نے جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیے تو کام کر رہ گئی۔ دراصل بات یہ ہے کہ محلے برادری کے لوگ میری اور سلیم کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے۔ وہ میرا خالہ زاد بھی تو ہے، ہم بچپن اور لڑکپن سے ایک دوسرے کو چاہتے آئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے شاکرہ کی ہچکیاں بند گئی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ کچھ دیر بعد سنبھلی تو کہنے لگی، سلیم نے غلطی کی جو سکینہ کو بتا دیا کہ اس نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی ہے۔ میں ایک روز سلیم کے مجبور کرنے پر اس کے گھر چلی گئی۔ رات کو ہم ایک ہی کمرے میں سوئے اور سکینہ دوسرے کمرے میں اکیلی رہی۔ صبح سلیم دکان پر جانے لگا تو بڑا جذباتی ہو کر کہنے لگا، اللہ کے نام پر شاکرہ، بس ایک رات اور یہیں گزار لو۔ میں اس کی بچگانہ عادتوں سے واقف تھی، اس لیے رک گئی۔ اس کے جانے کے بعد سکینہ نے آستینیں چڑھائیں اور مجھ پر برسنے لگی۔ وہ بڑی غلیظ زبان استعمال کرتی ہے۔ کہنے لگی، سلیم پر تیرا جادو چل گیا ہے، تو نے جائیداد بھی اپنے نام لکھوا لی اور اب مجھے بھی گھر سے نکلوانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، سکینہ، تمہیں سلیم مبارک ہو، میں تو خود ہی یہاں نہیں آنا چاہتی، میں اس سے طلاق مانگتی ہوں، تم اس سے کہو مجھے چھوڑ دے۔ سکینہ ہاتھ نچا کر بولی، وہ تجھے کیوں طلاق دے گا؟ وہ تو مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر روز لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ مجھ سے سکینہ کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں نے اس سے وہ بات کہہ دی جو میں نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا، سکینہ، تم انتہائی غلط عورت ہو۔ سلیم نے تم سے شادی اس لیے کی تھی کہ اس کا بچہ پیدا کرو، مگر تمہاری گود میں معلوم نہیں کس کا گناہ ہے۔ پھر تو سکینہ نے جو طوفان برپا کیا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ شاکرہ کے منہ سے یہ بات سن کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ اس نے یہ بھیانک انکشاف کر کے میرے لیے راستہ قدرے ہموار کر دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، یہ بچہ سلیم کا نہیں ہو سکتا۔ جب 5 سال تک میرے یہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی تو سلیم نے میرا علاج شروع کرا دیا۔ 2 سال تک ہم نے بہت سے ڈاکٹروں، حکیموں وغیرہ سے علاج کرایا۔ آخر ایک ڈاکٹر نے سلیم کو اپنا معائنہ کرانے کو کہا۔ معائنہ ہوا تو نقص سلیم میں نکلا۔ اگلے 2 سال تک وہ اپنا علاج کراتا رہا، مگر اولاد پھر بھی نہ ہوئی۔ ایک ڈاکٹر نے شہر کی ایک لیڈی ڈاکٹر کا پتہ بتا کر مشورہ دیا کہ وہ ماہر ہیں، ان کے سوا اور کوئی صحیح رائے نہیں دے سکے گا۔ وہ سانس لینے کو رکی اور دوبارہ گویا ہوئی۔ ہم شملہ گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا مکمل معائنہ کیا اور بتایا کہ مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ہم 1 ہفتہ شملہ میں رہے۔ سلیم نے اپنا معائنہ کرایا تو معلوم ہوا کہ ہارمون ناقابل علاج حد تک کمزور ہیں۔ سلیم برداشتہ ہو گیا اور ہر وقت اداس رہنے لگا۔ اپنے ادھورے پن کا احساس ہوتے ہی اس کے آنسو نکل پڑے۔ میں اس کی دلجوئی کرتی، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ پھر خود کو دھوکہ دینے لگا۔ ایک بار کسی سنیاسی سے کوئی دعا لے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر بکواس کرتے ہیں، میں نے ایک گرو پکڑ لیا ہے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن اس گرو کو کیا کرنا تھا؟ کرنا تو سب اللہ کو تھا۔ 1.5 سال تک وہ اس گرو پر پیسہ برباد کرتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ البتہ اس سے سلیم کی صحت گرنے لگی، جس پر میں نے اسے اپنی محبت کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ اپنے دل سے اولاد کی خواہش نکال دے، ہم یوں بھی سکھی رہ سکتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ عورت ادھوری ہو تو مرد اسے ایک پل برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی مردانگی پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، مگر ایک عورت میں تھی جو مکمل تھی اور اپنے ادھورے محبوب شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار تھی۔ آپ مجھے ان ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹروں کا پتہ بتا سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا تو شاکرہ نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے پرس سے کاغذوں کا پلندہ نکالتے ہوئے بولی، بس یہ اتفاق ہی ہے کہ میں نے ان ڈاکٹرز کے تمام نسخے اور رپورٹیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں۔ میں نے رپورٹیں اس سے لے کر دیکھیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ بولی، سلیم نے یہ امید لگائے رکھی کہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ امید چھوٹی ہے۔ وہ اولاد کی خاطر ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ آپ نے اسے دوسری شادی سے روکا نہیں؟ جی بہت روکا تھا، محبت کے واسطے دیے
پاؤں پڑی اور کہا کہ وہ ہاری ہوئی بازی پر میری محبت کو داؤ پر نہ لگائے۔ اس نے میری منت کی کہ میں اسے قسمت آزمانے دوں۔ سلیم چالاک آدمی نہیں ہے، میں اسے بچہ سمجھتی ہوں۔ جب وہ میرے پاس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچہ بنا لیتا ہے۔ دوسری شادی بھی بچکانہ ضد کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ بھی ضد کرتا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہ چھوڑوں، لیکن میں اپنے دل پر پتھر نہیں رکھ سکی اور اپنے میکے میں رہنے لگی۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ بچہ سلیم کا نہیں ہے؟ کوئی معجزہ ہو گیا ہو تو اور بات ہے، ورنہ یہ بچہ سلیم کا نہیں ہے۔ اس کے بیان نے مجھے ایک واضح سمت دکھائی تھی، لیکن اس کے بیان کو سچ مان لینا بھی عقل مندی نہیں تھی۔ ویسے شاکرا نے مجھے متاثر ضرور کیا تھا۔ وہ پڑھی لکھی اور سلیقہ شعار بیوی تھی اور عورت کے صدیوں پرانے کرب کا نشانہ بن گئی تھی۔ میں تھانے پہنچا تو بلال شاہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اپنے گھر گیا ہوا تھا، 1 گھنٹہ پہلے ہی واپس آیا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ شملہ جانے والی آخری بس کا وقت ہوا ہی چاہتا تھا۔ بچے کی برآمد سب سے بڑا کام تھا، لیکن اس سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں پولیس کو قیاس شناس، جوتشی اور نجومی بننا پڑتا ہے۔ مجرم کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں بچے کو قتل نہ کر دیا جائے۔ میں نے بسوں کے اڈے پر جانے سے قبل جمال اور بلال شاہ سے کہا کہ وہ مخبروں کو ساتھ لے کر سلیم کے گھر اور سکینہ کی ماں کے گھر کی نگرانی کریں اور بسوں کے اڈے پر چلا جائیں۔ 9:30 بجے بس روانہ ہوئی۔ صبح 6 بجے کے قریب بس شملہ پہنچی۔ وقت گزاری کے لیے میں نے اپنے ایک دوست کے یہاں چلا گیا اور سو گیا۔ آنکھ صبح 10 بجے کھلی۔ میں تیار ہو کر اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچا جس نے شاکرا کا معائنہ کیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور شاکرا کی رپورٹ دکھائی۔ اس نے پرانا ریکارڈ دیکھا۔ اس زمانے میں مریضوں کی اتنی بھرمار نہیں ہوا کرتی تھی جتنی اب ہوتی ہے۔ 6-7 سال پرانا ریکارڈ ڈھونڈنے میں اسے دیر نہیں لگی۔ اس نے تصدیق کی کہ یہ رپورٹ اسی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہاں سے میں نے دوسرے ڈاکٹر کے پاس پہنچا جس نے سلیم کا معائنہ کیا تھا۔ اس نے بھی رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ میں اسی روز شملہ سے واپس اپنے تھانے آ گیا۔ بلال شاہ نے مجھے بتایا کہ آج صبح ایک نوجوان لڑکا سائیکل پر سلیم کی عدم موجودگی میں ان کے گھر آیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا اور سائیکل پر بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی حویدہ تھی۔ بلال شاہ نے تعقب کر کے اس کا گھر دیکھ لیا تھا۔ وہ مشرقی جانب کے آخری محلے میں رہتا تھا۔ اس کا نام خادم تھا۔ تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا مگر کلاش تھا۔ میں نے اس لڑکے کو ابھی نہ چھیڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلی صبح میں سلیم کے گھر پہنچا۔ میں نے اس کی عدم موجودگی میں سکینہ اور اس کی ماں سے ملنا چاہا۔ دونوں ماں بیٹی بڑی تر و تازہ نظر آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے سے بچے کی گمشدگی کا کوئی دکھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دونوں کو سامنے بٹھایا اور دوستانہ انداز میں کہا، آپ دونوں کا خیال بالکل درست نکلا۔ شاکرا بڑی خطرناک عورت ہے۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بچے پر وار کیا، سلیم ہی کو نہیں لے بیٹھی۔ ماں بیٹی کو شے ملی تو دونوں اکٹھے بولنا شروع کر دیا۔ شاکرا کے خلاف خوب زہر اگلا۔ میری ہمدردی اور بے تکلفی نے دونوں ماں بیٹی کو میرے سامنے کھول دیا۔ میں نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا، سلیم تو بالکل بدھو ہے، اسے چاہیے کہ شاکرا کو طلاق دے دے۔ ماں بیٹی میرے جال میں آ گئی اور مجھ سے مشورہ کرنے لگیں کہ سلیم سے شاکرا کو طلاق کیسے دلائی جائے۔ میں محض دوست کی طرح انہیں مشورہ دیتا رہا۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ مجرم بالکل کچے تھے۔ ماں بیٹی نے میرے ساتھ جو گفتگو کی اس میں ایک بار بھی بچے کی بازیابی کا تقاضا نہیں کیا گیا۔ ان پر سلیم کی جائیداد اور شاکرا کے خلاف حسد اس حد تک سوار تھا کہ میں نے قدرے دوستانہ رویے اور بے تکلفی کا اظہار کیا تو وہ تمام پردے اٹھا کر میرے سامنے آ گئیں۔ اس کے باوجود مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ انہوں نے بچے کو خود غائب کیا ہے یا کسی اور نے۔ ممکن تھا بچے کو کسی اور نے اٹھا لیا ہو اور اس موقع پر غنیمت جان کر انہوں نے شاکرا کو پھنسانے کا پروگرام بنا لیا ہو۔ اس شک کے پیش نظر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں وہ تمام چیزیں دیکھوں جو میں نے پہلے دن دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ ان دنوں موسم قدرے خشک تھا۔ ہوا چلتی تو برف پوش پہاڑوں سے سردی کی ایک لہر آتی تھی جس سے دن اور رات کو لحاف اوڑھ کر سونا پڑتا۔ میں نے کچھ سوچ کر سکینہ سے پوچھا، اتنی سردی میں اپنے بچے کے نیچے گدا بچھائے بغیر پنگوڑے میں ڈال دیا تھا؟ میرا سوال سن کر سکینہ ذرا گھبرائی اور بولی، میں نے بچے کو کمبل میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے دوسرا سوال کیا، آپ نے بچے کے لیے بڑا خوبصورت گدا بنایا ہوگا؟ سکینہ نے کہا، ہاں میں نے بڑا خوبصورت گدا بنایا ہے۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، مجھے ذرا دکھائیے، میں اپنے بچے کے لیے ایسا ہی گدا بنوانا چاہتا ہوں۔ سکینہ کا رنگ پھک ہو گیا۔ اسے مجھے ٹالنے کے لیے کوئی اور ہی بات چھیڑ دی۔ اس دوران میں سکینہ کی ماں سے پوچھا، بچے کو کون سا دودھ پلاتی ہیں؟ دودھ تو بوتل سے پلاتے ہیں۔ دراصل سکینہ ابھی خود بچی ہے، اس لیے دوا دے کر اس کا دودھ خشک کرا دیا تھا۔
اب بھلا اتنی سی لڑکی اپنا دودھ پلانے لگے تو جسم بھدا ہو جائے گا، اس سے کمزوری بھی تو ہو جاتی ہے، سکینہ کی ماں نے جواب دیا۔ بوتل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ماں بیٹی نے چون کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ماں فوراً خسیانی ہو کر بولی، وہ تو ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کب؟ سکینہ اور اس کی ماں نے بیک وقت جواب دیا، بلکہ مجھے جواب بھی مختلف لگے۔ ماں نے کہا کل، بیٹی نے کہا پرسوں۔ میں نے ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے یہ سوال تفتیش کے سلسلے میں کی ہیں۔ میں نے بظاہر ذاتی دلچسپی کا تاثر دیا۔ ابھی میں اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ دروازے پر ہی رک گیا۔ سکینہ نے اسے دیکھا تو ہنس کر بولی، آج وہ خادم تھانے دار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ یہی وہ لڑکا تھا جس کے بارے میں جمال شاہ نے بتایا تھا۔ وہ خاصا سمارٹ تھا۔ میری نظروں میں استفسار دیکھ کر سکینہ بولی، تھانے دار صاحب، اس کا نام خادم ہے، یہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے، مجھے بالکل بہنوں کی طرح چاہتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر لڑکے کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے جب وہاں سے اٹھا تو امید کی ایک کرن روشن ہو چکی تھی۔ بچے کا گدار اور بوتل بچے کے ساتھ ہی گئی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا اور وہاں سے نکلا کہ بچے کو سکینہ اور اس کی ماں نے ہی غائب کیا ہے۔ میں تھانے پہنچا تو بلال شاہ جمال کی مدد سے سکینہ کی ماں کے متعلق ایک مکمل رپورٹ لیے میرا منتظر تھا۔ سکینہ کی ماں 2 شادیاں کر چکی تھی، دونوں خاوند مر چکے تھے۔ اس کا کردار بھی مشکوک تھا، اسے صرف خاوندوں کی جائیداد سے دلچسپی رہی تھی۔ مرنے والوں نے اس کے نام تھوڑی بہت جائیداد کر دی تھی۔ دونوں اس کے چال چلن سے آگاہ تھے۔ سکینہ دوسرے خاوند کی اولاد تھی۔ پہلے خاوند سے 2 بیٹیاں تھیں جو اپنے اشناؤں کے ساتھ بھاگ گئی تھیں۔ اس نے اپنے ڈھنگ سے سکینہ کی تربیت کی تھی۔ کوئی شریف گھرانہ اس کا رشتہ لینے پر تیار نہ تھا۔ سلیم کے ساتھ یہ رشتہ اس نے اپنی ایک واقفکار کے ذریعے کرایا تھا۔ سکینہ کے گھرانے کی رپورٹ صاف بتاتی تھی کہ وہ کس کماش کی عورتیں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خادم سلیم کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آتا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے بھی اس لڑکے کے سکینہ کے ساتھ تعلقات بیان کیے گئے تھے۔ میں ابھی تک سلیم کی نوکرانی کو جان بوجھ کر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ میں نے اسے یہ موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اسے تفتیش میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے جمال کو سلیم کے گھر بھیجا، وہ اسے ساتھ لے آئے۔ سلیم گھر پر نہیں تھا۔ جمال شاکرہ کے یہاں گیا تو سلیم وہاں موجود تھا۔ وہ اسے تھانے لے آیا۔ میں نے اب تک بہت کچھ جمع کر لیا تھا، لہٰذا میں نے اس سے صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ میں نے کہا، سلیم صاحب، بڑے سیدھے آدمی ہیں آپ۔ مرد میں نقص کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہوتی۔ آپ شاید یہ اعتراف کرنے میں اپنی بےعزتی سمجھتے ہیں کہ آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ وصف تو قدرت نے آپ کو دیا ہی نہیں، اس میں آپ کا کیا قصور؟ سلیم نے میری باتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی تو میں نے شملہ کی لیڈی ڈاکٹر کی اور دوسری ڈاکٹروں کی رپورٹس اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ کبھی ان رپورٹوں کو اور کبھی ادھر ادھر دیکھتا۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ چلا کہ سکینہ کی گود ہری ہونے والی ہے تو آپ کی دلی مراد پوری ہو گئی ہے، تو آپ خوش کیوں نہیں ہوئے تھے؟ آپ کو افسوس کیوں ہوا تھا؟ سکینہ کے ساتھ ان کی انبن کیوں ہو گئی تھی؟ سلیم کی آنکھیں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ وہ کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے مردانہ وقار کو ٹھیس لگی ہے۔ میں چند منٹ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر میں نے انکشاف کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بچے کا باپ خادم ہے؟ سلیم کو یوں جھٹکا لگا جیسے میں نے اس کے جسم سے بجلی کا تار لگا دیا ہے، اس لیے بڑی ہی دھیمی آواز میں پوچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ سکینہ نے یا شاکرہ نے؟ شاکرہ کو تو اس بات کا علم ہی نہیں، میں نے کہا، اور سکینہ کبھی اپنا گناہ تسلیم نہیں کرے گی۔ سلیم صاحب، گھبرائیے نہیں، میری مدد کیجیے، مجھے بچے کو برآمد کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور بچہ۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے جاندار آواز میں بولا، تھاندار صاحب، مجھے اس بچے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بچے کو شاکرہ نے اغوا نہیں کیا۔ یہ سچ ہے کہ سکینہ کے ساتھ میری انبن ہو گئی ہے۔ شادی کے فوراً بعد خادم میرے گھر آنے لگا تھا۔ میں اپنی سادگی کی بنا پر اسے سکینہ کا بھائی تصور کرتا رہا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ سکینہ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں مجھے شک ہونے لگا کہ سکینہ اور خادم کے تعلقات مشکوک ہیں۔ میری نوکرانی 4 سال سے میرے گھر میں ہے۔ میں نے اسے ان دونوں پر نظر رکھنے کو کہا۔ ایک دن میں نے خادم اور سکینہ کے بارے میں اسے دریافت کیا تو وہ ان کی تعریفیں کرنے لگی اور الٹا مجھے نصیحت کی کہ خواہ مخواہ ان پر شک نہ کریں، دونوں بھائی بہنوں کی طرح ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ میں ایک روز شملہ کی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ اپنا معائنہ کرانے گیا۔ اس نے پھر وہی بتایا جو پہلے بتا چکا تھا۔ وہاں سے واپس آتے ہی سکینہ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا جس کی سزا مجھے ملنا شروع ہو گئی تھی۔ اسی روز مجھے سکینہ، اس کی ماں اور نوکرانی سے نفرت ہو گئی۔ میں نے شاکرہ سے کہا وہ میرے گھر آ جائے، لیکن وہ سکینہ کی موجودگی میں گھر آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں سکینہ اور اس کی ماں سے روکھے پن سے پیش آنے لگا۔ دونوں کو احساس ہوا کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ ماں بیٹی مجھے منانے کے لیے میری چاپلوسی کرتی۔ پھر بچہ پیدا ہو تو مجھے کوئی خوشی نہ ہوئی۔ اب اسے کوئی اٹھا کر لے گیا تو مجھے افسوس بھی نہیں ہوا، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں ماں بیٹی کو بھی افسوس نہیں ہوا۔ میں تو اس واقعہ کی رپورٹ بھی درج نہیں کرانا چاہتا تھا، لیکن محلے والوں کے درمیان جھوٹی عزت اور شان قائم رکھنے کے لیے رپورٹ درج کرانے تھانے آ گیا تھا۔
سلیم کو 1 گھنٹے تک بولتا رہا. 1-2 بار تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے. اس نے کام کی بہت سی باتیں بتا دی تھی. میرا ذہن اس معاملے میں صاف ہو گیا تھا. بچے کی گمشدگی کے پیچھے سکینہ اور اس کی ماں کا ہاتھ ہے، اور اس جرم میں نوکرانی بھی شامل ہے، اور خادم بھی. میں نے سلیم سے نوکرانی کے گھر کا پتہ پوچھا، جو اس نے بتا دیا. میں نے جمال شاہ کو بھیجا کہ وہ جا کر اس کا گھر دیکھ آئے. سلیم کو واپس بھیج دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اس بارے میں ابھی کسی سے کچھ نہ کہے، ورنہ مجرم ہوشیار ہو جائیں گے. میں سلیم اور شاکرہ کا گھر آباد کرنا چاہتا تھا. دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے. سلیم اپنی لغزش کی سزا بھگت رہا تھا. یہ سوچ کر میں سکینہ کے پاس گیا. وہ بے تکلفی سے ملی. اس کی ماں بھی دوڑی آئی. میں نے اس کی ماں کو کمرے سے باہر نکال دیا. اب میرے رویے میں دوستی کا رنگ ناپید تھا. میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، سکینہ جیل جانا چاہتی ہو یا اپنی ماں کے گھر؟ اس کے چہرے اور آنکھوں میں جو تبدیلی آئی وہ بیان سے باہر ہے. میں نے کہا، میری بات پورے دھیان سے سنو. اگر میری جگہ کوئی اور تھاندار ہوتا تو اب تک تم، تمہاری ماں، خادم اور نوکرانی حوالات میں بند ہو چکے ہوتے اور بچہ برآمد ہو چکا ہوتا. لیکن میں تمہیں ساری عمر کی بے عزتی سے بچانا چاہتا ہوں. کوئی ماں اپنے پہلوٹی کے بچے کو خود اغوا نہیں کر سکتی. سکینہ قدرے سنبھل کر بولی. سلیم صاحب کو اللہ نے 15 سال کے بعد بچہ سلیم کا نہیں. میں نے بات کاٹ دی. اس کا باپ خادم ہے اور یہ ہے اس کا ثبوت. یہ کہہ کر میں نے اسے وہ رپورٹیں دکھائیں جن کے مطابق سلیم باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا. سکینہ آنکھیں پھاڑے کاغذات کو دیکھتی رہی. میں نے اپنی بات جاری رکھی. اگر پڑھ سکتی ہو تو پڑھ لو. ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ سلیم کبھی بچے کا باپ نہیں بن سکتا. تم جائیداد کے چکر میں پڑ کر جیل جانے کا راستہ چن چکی ہو. میں تمہیں سزا سے بچانا چاہتا ہوں. بچے کو گھر لے آؤ. لیکن بچہ ہے کہاں؟ اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی. جہاں تم نے اسے بھیجا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا. جہاں تم نے دودھ کی بوتل، بچے کا گدا اور کپڑے بھیجے ہیں. تم بچے کو واپس نہیں لاؤ گی تو آج شام سے پہلے میں وہاں سے بچے کو خود لے آؤں گا. پھر تم سب کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ لاؤنج میں سے کوئی گزر کر باہر گیا ہے. میں ادھر نہ دیکھ سکا. اس دوران سکینہ نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا. امی امی ادھر آنا، ذرا دیکھو تھانے صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اس کی ماں فوراً کمرے میں آ گئی. تب میں سمجھا کہ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی. میں نے اس سے بھی وہی باتیں کہیں جو سکینہ سے کہہ چکا تھا. ماں ایک پرانی کھلاڑی تھی. اس نے خادم اور سکینہ کے متعلق قرآن کی قسم کھا کر کہا، وہ منہ بولے بھائی بہن ہیں. یہ تو شاکرہ اور سلیم نے آپ کے کان بھر دیے ہیں. مجھے یقین ہو چکا تھا کہ بچے کو ان دونوں نے ہی غائب کیا ہے، اور اگر انہیں مزید ڈھیل دی گئی تو یہ بچے کو مار کر شاکرہ کے گھر پھینکنے کی کوشش کریں گی، اور یہ حرکت آج رات ہی ہو سکتی ہے. ماں بیٹی دھڑلے سے یوں میرے سامنے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی کہ میرے صبر و تحمل کی حد ختم ہو گئی. جمال اور ایک سپاہی باہر کھڑے تھے. میں نے سپاہی کو بھیجا کہ وہ سلیم کو بلا لائے. وہ چلا گیا اور میں واپس آ کر باورچی خانے میں چلا گیا. پھر تمام کمروں میں جا کر دیکھا، لیکن نوکرانی گھر میں موجود نہیں تھی. میں نے سکینہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی تو یہیں تھی. مجھے خیال آیا کہ جب میں سکینہ سے باتیں کر رہا تھا تو کوئی باہر گیا تھا. اس دوران بلال شاہ واپس آ چکا تھا. میں نے جمال کو ادھر ہی کھڑا کیا اور بلال شاہ کو ساتھ لے کر نوکرانی کے گھر کی طرف چل پڑا. مجھے یقین تھا کہ نوکرانی سکینہ کی ماں کی ہدایت پر گئی ہے. وہ یقیناً بچے کو غائب کرنے گئی ہے. نوکرانی کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی. بلال شاہ سیدھے نوکرانی کے گھر پہنچا. دروازہ کھٹکانے پر ایک لاغر اور ایک کمزور سا آدمی باہر نکلا. وہ نوکرانی کا خاوند تھا. میں اسے اندر لے گیا اور میں نے اس سے پوچھا، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ معصوم بن کر بولا، وہ تو سرکار صبح سے کام پر گئی ہوئی ہے، رات کو آئے گی. میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اندر کے کمرے میں چلا گیا. اندر ایک ٹرنک ادھ کھلا نظر آیا. میں نے اس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں بچے کے کپڑے، دودھ کی بوتل اور کچھ روپے پڑے تھے. میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور ڈبٹ کر پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کر گھگیا آیا. سرکار وہ ابھی لے گئی ہے. کہاں؟ اللہ کی قسم اس نے مجھے نہیں بتایا. وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا. وہ جانے سے پہلے مجھ سے کہہ گئی تھی کہ میں فوراً کہیں چلا جاؤں. میں ابھی نکلنے ہی والا تھا کہ آپ آ گئے. میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے تھانے لے گیا. بچے کی جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کی فہرست تیار کی، ضروری کارروائی کی اور 5 سپاہیوں کو لے کر سلیم کے گھر کی طرف چل پڑا. سلیم گھر آ چکا تھا. جب میں اندر داخل ہوا تو نوکرانی سکینہ کے پاس بیٹھی بڑے رازدارانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی. مجھے دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے. میں نے اسے بچے کے بارے میں پوچھا تو وہ ساتھ مکر گئی. وہ ان دونوں ماں بیٹیوں کی طرح ڈھیٹ نکلی. یہ نوکرانی سلیم کی نظر میں بڑی قابل اعتماد تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی. میں نے ان تینوں سے فی الوقت کوئی باس پرس نہیں کی اور سلیم کو بتایا کہ میں انہیں پولیس اسٹیشن لے جا رہا ہوں. تم شاکرہ کو یہاں لے آؤ، میں نے کہا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اس نے بتایا کہ وہ شاکرہ کے یہاں سے ہی آ رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ وہ دوبارہ شاکرہ کے یہاں چلا جائے اور رات کو گھر کا پہرا دے، کہیں بچے کو ادھر نہ پھینک دیا جائے. ان تینوں عورتوں کو بڑی مشکل سے تھانے لے جایا گیا. وہ راستے میں بیان کرتی رہیں، اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہیں اور دہائی دیتی رہیں، لیکن میں نے اپنے کان بند کر لیے.
ان تینوں کو لاک اپ میں بند کرنے کے بعد میں نے بلال شاہ اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور خادم کے گھر جا پہنچا۔ میری توقع کے مطابق وہ گھر میں نہیں تھا۔ دروازہ اس کے باپ نے کھولا تھا۔ وہ ہمیں اندر لے گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ خادم کا سوتیلا باپ ہے۔ اس کی ماں نے پہلے خاوند کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ خادم کا سوتیلا باپ پولیس کے آنے کی وجہ سے جان کر اس کے کرتوتوں کی پٹاری کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے تصدیق کی کہ خادم اور سکینہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سکینہ کی شادی کے بعد بھی وہ اس کے پاس جاتا تھا۔ سکینہ اسے اچھے اچھے کپڑے لا کر دیتی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کچھ دیر پہلے خادم گھر ہی میں تھا۔ سلیم کی نوکرانی یہاں آئی تھی، جس کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ میں خادم کی ماں سے بھی ملا۔ وہ شریف عورت نکلی۔ وہ بھی بیٹی کی حرکتوں سے نالا تھی۔ میں نے ان سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی۔ آخر یہ ثابت ہو گیا کہ اس معاملے میں ان دونوں کے ہاتھ صاف ہیں۔ میں نے تمام سپاہی اور مخبر شہر میں پھیلا دیے۔ 2-3 جگہ جہاں خادم کے ملنے کی توقع تھی چھاپے مارے، لیکن وہ نہ ملا۔ میں خود بھی تانگے میں مختلف جگہوں پر جا کر دیکھ آیا تھا۔ بسوں کے اڈے پر بھی 2 مخبر کھڑے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ خادم ادھر نہیں آیا۔ میں 11 بجے کے قریب تھانے پہنچا تو خادم دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس نے بچے کو کمبل میں لپیٹ کر سینے سے لگا رکھا تھا۔ بچہ سویا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر خادم اٹھا۔ سردی اور خوف کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ میں نے سپاہی سے انگیٹھی لانے کو کہا۔ کمرے میں حرارت بڑھی۔ میں نے اسے انگیٹھی کے پاس بٹھا دیا۔ سپاہی نے مجھے بتایا کہ خادم خود تھانے آیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ لڑکا جو بھی کہے گا سچ کہے گا۔ جب کوئی شخص اپنی رضامندی سے اپنی گرفتاری پیش کرتا ہے تو جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ میں نے سپاہی سے چائے بنانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے آیا۔ میں نے خادم سے عام سی گفتگو شروع کر دی۔ میں اس کے اندر سے ہر قسم کا خوف ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بچے کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ میرے دوستانہ رویے سے متاثر ہو گیا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، انسپکٹر صاحب، آپ جیسے پولیس والے کہاں ہوں گے؟ پھر اس نے ایک سرداب بھری۔ میری زندگی بھی عجیب تھی۔ نہ ماں کا پیار ملا، نہ باپ کا، نہ کوئی بہن، نہ بھائی۔ جوان ہوا ہوں تو جیل مجھے بلا رہی ہے۔ انسپکٹر صاحب، میں بہت سے اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کتنی سزا ملے گی؟ یہ میں تمہارا بیان سن کر بتاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اگر تم میرا مسئلہ حل کر دیا تو ہو سکتا ہے میں تمہیں صاف بری کرا لوں، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کی جائے۔ خادم کو تسلی ہوگی اور اس نے اپنی کہانی بچپن سے شروع کر دی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ 2 سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا۔ ماں نے اگلے سال دوسرا نکاح کر لیا۔ خادم کو سوتیلے باپ نے قبول نہ کیا۔ چند برسوں بعد اس کے سوتیلے بہن بھائی ہوئے تو سوتیلے باپ نے اسے بات بات پر مارنا شروع کر دیا۔ ماں بے بسی سے اسے پٹتے ہوئے دیکھتی اور آنسو بہاتی رہی۔ اس کے ماموں کی بیٹی سکینہ اسے بچپن ہی سے بہت پیار کرتی تھی۔ دونوں ہم عمر تھے۔ سکینہ کی ماں نے دونوں کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر علیحدہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خادم سے بھی پیار کرتی تھی۔ خادم کو پڑھنے کا شوق تھا۔ باپ نے اسکول میں داخل نہ کرایا۔ سکینہ اسکول جاتی تھی۔ وہ گھر آتی تو خادم بھی اس کے پاس چلا جاتا اور اس سے اسکول میں پڑھا ہوا سبق یاد کرتا۔ اس طرح وہ 4-5 جماعتیں پڑھ گیا۔ خادم پیار کا بھوکا تھا۔ اپنے گھر میں اسے پیار نہ ملا، جبکہ سکینہ اور سکینہ کی ماں اس کا ہر طرح خیال رکھتی۔ اس کا باپ خادم کو اس لیے بھی پیٹتا کہ وہ سکینہ اور اس کی ماں سے ملتا تھا۔ خادم کو سکینہ کا پیار میں اثر آیا تو سارے دکھ بھول گیا۔ سکینہ کی ماں پکی پاپند تھی۔ خادم معصوم تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مرحلوں سے گزر رہا تھا۔ وہ اسے پیار ہی سمجھتا تھا۔ خادم کی عمر 22 سال ہوئی تو ایک روز سکینہ نے اسے یہ خبر سنائی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ خادم کو بہت دکھ ہوا، جس پر سکینہ نے کہا، شادی کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ وہ تو بس نام کا خاوند ہوگا، میرے اصل خاوند تو تم ہوگے۔ جس شخص سے میری شادی ہو رہی ہے وہ مجھ سے 20 سال بڑا ہے۔ پہلی بیوی سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بہت ساری جائیداد ہے، میں اسے اولاد دوں گی اور اس کی ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لوں گی۔ اس کا پیسہ اپنے قبضے میں کر کے تمہیں خوب عیش کراؤں گی۔ سکینہ کی سلیم سے شادی ہوگی۔ خادم اس کے گھر جاتا۔ سلیم کو شک ہو گیا اور جب یہ حقیقت اس کے سامنے آئی کہ بچہ اس کا نہیں ہے تو اس نے اپنی ساری جائیداد شاکرہ کے نام کر دی، جس پر ماں بیٹی کو بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے ساتھ جوڑ کر اسکیم بنائی کہ جائیداد کیسے اپنے نام کرائی جائے۔ ایک روز سکینہ کی ماں نے یہ اسکیم بنائی کہ بچے کو غائب کر دیا جائے اور الزام شاکرہ پر عائد کر دیا جائے۔ ان میں اس قابل کوئی بھی نہیں تھا جو اس اسکیم کے تمام پہلوؤں پر غور کرتا اور خطرات اور مشکلات کو بھانپتا۔ ان کے ذہنوں پر جائیداد کی لالچ اور شاکرہ کے خلاف حسد سوار تھا۔ جرم تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جرم کو چھپائے رکھنا اور پولیس کو گمراہ کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ یہ صرف تجربے کار اور جرائم پیشہ لوگوں کا ہی کام ہے۔ بچے کو چھپائے رکھنے کی ذمہ داری نوکرانی نے لے لی۔ اس کا معاوضہ یومیہ 10 روپے دیا گیا۔ یہ تینوں عورتیں بچے کو مارنے اور اسے شاکرہ کے گھر پھینکنے پر تیار تھیں۔ اس مقصد کے لیے خادم کو تیار کیا گیا کہ وہ بچے کی لاش شاکرہ کے گھر پھینکے گا۔ نوکرانی بچے کو ضروری سامان کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے اپنے بیمار خاوند سے کہہ دیا کہ وہ کسی سے بچے کا ذکر نہ کرے۔ خاوند نے نوٹ دیکھ کے تو خاموش ہو گیا۔ نوکرانی کو یقین تھا کہ آج پولیس کو بچے کی گمشدگی کی رپورٹ کر دی جائے گی اور کل صبح سے بچے کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ الزام شاکرہ پر لگے گا اور اگلے دن بچے کو زندہ یا مردہ شاکرہ کے گھر رکھ دیا جائے گا۔
بچے کو غائب کر کے سلیم کو اطلاع دی گئی اور بات تھانے آ پہنچی۔ خادم نے میری تفتیش اور سراغ رسائی کے متعلق کہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ پولیس والے جادوگر تو نہیں ہوتے، ہم انہیں گمراہ کر دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آج دوپہر کے وقت میں اپنے گھر میں تھا کہ نوکرانی آئی۔ اس نے بتایا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، پولیس بچے تک پہنچنا چاہتی ہے، لہٰذا بچے کو لے کر غائب ہو جاؤ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی اور بچہ میرے سپرد کر دیا۔ اسے شاکرا کے گھر پھینک سکتے ہو تو پھینک دو، ورنہ ندی میں ڈبو کر یا دور کہیں پہاڑوں میں لے جا کر مار دو۔ میں بچے کو اٹھا کر چل پڑا۔ میں نے سوچا کہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، اب یہی راستہ ہے کہ بچے کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے یا اسے اس دنیا سے غائب کر دیا جائے۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ پولیس اور اس کے مخبر شہر بھر میں پھیل چکے ہیں۔ میں شہر کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب ہمارے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ایک بچے کو مار دیا جائے، لہٰذا میں یہ سوچ کر شہر سے دور نکل گیا۔ بچہ ابھی تک سویا ہوا تھا۔ میں ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ میں یہ ارادہ کر کے گیا تھا کہ بچے کو فوراً ندی میں پھینک دوں گا، لیکن وہاں جا کر خوف طاری ہو گیا۔ میرا ایک ہاتھ بچے کے منہ کی طرف چلا گیا۔ بچے کا ہاتھ کمبل سے باہر تھا۔ اس نے میری انگلی دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی اور منہ میں لے کر چوسنے لگا۔ خادم ایک لمحے کو رکا اور خواب دیدہ بچے کا منہ چوم کر جذباتی لہجے میں بولا۔ بچے کی اس حرکت سے میری آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی تصویر ابھر آئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے اندر ایک پیاس سی بیدار ہو گئی، ایسی پیاس جو پانی سے نہیں بجھتی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، خادم، اس دنیا میں تیرا کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں جس کی رگوں میں میرے باپ کا خون ہو۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو کمبل سے باہر تھے کمبل میں لپیٹ دیے۔ سردی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے دل سے آواز آئی، خادم، یہ تیرا خون ہے، یہ تیرے پیار کی نشانی ہے، تو اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکے گا۔ ایک لمحے میں مجھے دنیا کا ہر انسان فریبی اور دھوکے باز نظر آیا۔ مجھے سکینہ اور اس کی ماں سے نفرت ہونے لگی۔ میں ان دونوں کو خوش کرنے کے لیے یہ گناہ کرنے والا تھا۔ بچہ گناہ کی پیداوار تھا، مگر میرا خون تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچے کو زندہ رکھوں گا، خود کو حوصلہ دیا اور ہر طرح کی سزا بھگتنے کو تیار ہو کر تھانے چلا آیا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ آپ ان تینوں کو پکڑ لائے ہیں۔ انہیں حوالات میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں خادم کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اس کی یہی ایک صورت تھی کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ تینوں عورتیں اقبال جرم نہ کرتی۔ میں نے غور کیا، ان کے اقبال جرم کے بغیر میں استغاثہ مثبوت بنا سکتا ہوں یا نہیں۔ میں نے خادم کو حوالات میں بند کر دیا اور بچہ جمال کی بیوی کی تحویل میں دے دیا۔ صبح میں نے قانون کے تقاضوں کے مطابق شہادت اور ثبوت کا جائزہ لیا۔ سکینہ، اس کی ماں اور نوکرانی سے میں نے بالکل نہیں کہا کہ وہ اقبال جرم کر لیں۔ ان سے بیان لینے لگا تو وہ اب بھی اپنی بے گناہی پر قائم تھی اور سارا الزام شاکرا کے سر تھوپ رہی تھی کہ یہ اسی کی کارستانی ہے۔ میں نے اسی روز سب کا ریمانڈ لیا اور پھر ضروری عدالتی کارروائی کر کے خادم کو وعدہ معاف گواہ منظور کرا لیا۔ بچے کو عدالت میں پیش کر کے علاقے کے ایک معزز فرد کے سپرد کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد تینوں عورتوں کا چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ میرے ثبوت ایسے تھے کہ عدالت نے ان تینوں کو 5 سال قید بامشقت کی سنا دی۔ بعد میں عدالت نے بچے کو خادم حسین کے حوالے کر دیا۔ یقیناً آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔